نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی مقصد دوم، یہ ازالۃ الخفا کا دوسرا مقصد ہمارے پیش نظر ہے۔ شروع کتاب میں شاہ صاحب نے واضح کیا تھا کہ یہ کتاب دو مقاصد پر مشتمل ہے۔ پہلا مقصد ہم پچھلے 2-3 سالوں میں پڑھ چکے ہیں، دورہ تفسیر اور رمضان المبارک کے ایام میں۔ پہلے مقصد میں شاہ صاحب نے خلفائے راشدین کی خلافت خاصہ اور عامہ اور اس کے جتنے بھی دلائل تھے نصوص قطعیہ سے یا عقلی طور پر 8 فصلوں میں پیچھے بیان کر دیے۔ 2 جلدیں اس میں مکمل ہوئی ہیں اور اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ آخری 2 جلدیں دوسرے مقصد پر ہیں، اور اس دوسرے مقصد کا بنیادی ہدف شاہ صاحب کا یہ ہے کہ اس میں خلفائے راشدین کے جو مناقب اور مآثر ہیں انہیں بیان کریں کہ خلفائے اربعہ کی منقبت کیا ہے اور انہوں نے کون سے ایسے کام انسانیت کے لیے چھوڑے ہیں جن کے اثرات آج بھی پوری دنیا پر ہیں۔ اس سلسلے میں چاروں خلفائے راشدین کے مآثر و مناقب اس دوسرے مقصد میں بیان کیے گئے ہیں۔ شاہ صاحب آغاز میں فرماتے ہیں کہ در ذکر جملہ صالحہ از مآثر و مناقب خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ بنقل مستفیض ثابت شدہ، یہ ہمارا دوسرا جو مقصد ہے، اس میں ہم خلفائے اربعہ کے جو مناقب و مآثر ہیں ان کا ایک خلاصہ بیان کریں گے، اور وہ خلاصہ ایسا ہے کہ جو مشہور احادیث سے ثابت شدہ ہے۔ احادیث کی روشنی میں چاروں خلفائے راشدین کے مناقب اور ان کے مآثر بیان کریں گے، اور ان تمام احادیث کا جو قدر مشترک ہے، مجموعی طور پر جو نتیجہ نکلتا ہے ہر شعبے سے متعلق، وہ حد تواتر کو پہنچ چکا ہے۔ تواتر کہتے ہیں کہ جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، اتنے انسان اس پر متفق ہو چکے ہیں۔ تو یہ مناقب و مآثر حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں، اگرچہ یہ احادیث مستفیضہ سے ثابت ہے۔ شاہ صاحب نے ایک اور حقیقت بھی شروع مقدمے میں واضح کر دی، اور وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ وہ در صدر مقالہ باید دانست، اس مقصد دوم کے مقالے کے شروع میں یہ بات آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مقصود ما مجرد سرد قصص عیش نیست۔ یہاں ہم ان بزرگوں کے جو قصے اور واقعات ہیں محض ان کا جمع کرنا یہاں مقصد نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کی سیرت اور احادیث کی کتابوں میں قصے مل جائیں گے، یہ قصے جمع کرنا ہمارا یہاں مقصد نہیں ہے، بلکہ استقراء جزیات قصص و انتقال ازاں بکلیات فضائل کے بعں تشبہ بالانبیاء علیہم السلام من حیث نبوتہم بظہور رسل۔ ہم نے یہاں جو گفتگو کی ہے واقعات کے ضمن میں، کہ واقعات میں جو جزیات بیان کی گئی ہیں ان کا منطق استقرائیہ کے تحت پورا ڈیٹا جمع کر کے ہم ایسے کلیات کی طرف اپنے ذہن کو منتقل کریں جس سے یہ معلوم ہو کہ ان خلفائے راشدین میں انبیاء علیہم السلام سے مشابہت پائی جاتی ہے، کہ ان لوگوں میں تشبہ پایا جاتا ہے انبیاء علیہم السلام کی جد وجہد سے۔ گو یہ چاروں خلفاء نبی نہیں ہیں،
لیکن انبیاء کے جو بنیادی کام تھے ان کے ساتھ ان کے کاموں کی مشابہت پائی جاتی ہے، تشبہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ تشبہ بھی خاص طور پر اس تناظر میں کہ جو کار نبوت انبیاء علیہم السلام کے رہے ہیں ان کاموں کی تکمیل ان خلفائے راشدین نے کی ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یا لوازم خلافت خاصہ کہ اقصا سعادت کہ امتیاں را میسر میں شود۔ پہلے مقصد میں شاہ صاحب نے خلافت کی دو قسمیں بیان کی تھیں، خلافت خاصہ اور خلافت عامہ۔ خلافت علی منہاج النبوہ اور خلافت خاصہ کے امور متعین کیے تھے کہ خلافت خاصہ کے بنیادی وہ لوازمات اور تقاضے جس کی وجہ سے کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ خاص بن جاتا ہے، اور یہ خلافت خاصہ کا وہ منصب ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اونچی سعادت کا اور کامیابی کا مظہر ہے، کہ وہ تمام کی تمام عادات و خصائل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے وہ خلافت خاصہ کے ان خلفائے راشدین کے اندر بھی پائے جاتے تھے۔ تشبہ بانبیاء کا لفظ استعمال کر لو یا خلافت خاصہ کے لوازم کا لفظ استعمال کر لو، ایما شئت فقل، تمہارا جو چیز چاہے کہہ لو، تعبیر الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن مطلب ایک ہی ہے۔ تو اس تناظر میں ہم نے یہاں گفتگو کی ہے کہ وہ جو واقعات ہیں ان سے جو جزیات ثابت ہوتی ہیں اس پورے ڈیٹا کا جائزہ لیا جائے تو وہ کلیات واضح ہوتے ہیں جن سے ان خلفائے راشدین کی مشابہت انبیاء کی جدوجہد سے ہوتی ہے یا خلافت خاصہ کے لوازمات ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس تناظر میں ہم نے واقعات جمع کیے ہیں اور واقعات سے یہ کلیات کا ہم نے اس سے استخراج کیا ہے یا استقراء کیا ہے۔ دنیا میں دو ہی بنیادی ضابطے ہوتے ہیں سائنٹیفک انداز میں چیزوں کو پروف کرنے کے، کہ آپ جس شعبے سے متعلق کوئی تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ڈیٹا جمع کرتے ہیں، تمام معلومات اور جزیات اکٹھی کرتے ہیں اور پھر ان کا گہرائی میں جا کر تجزیہ کر کے اس سے جو بنیادی امور اور نکات واضح ہوتے ہیں انہیں قلم بند کرتے ہیں۔ اس کو منطق استقرائیہ کہا جاتا ہے، استقراء کر کے۔ اور ایک منطق استخراجیہ ہوتی ہے کہ بنیادی اصول و کلیات سامنے ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں آپ اس کے استخراج اور اس کے جزیات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہاں محض قصے جمع کرنا نہیں ہے بلکہ ان قصص و واقعات کی ایسی جزیات کی نشاندہی کرنی ہے جس سے ان حضرات کی حکومت کے یا انسانی سماج کے بنیادی کلیات، اصول اور ضابطے سامنے آ سکیں۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ تقریب این قصص باصل مقصد موقوف است بر تقدیم سے نقطہ، ان واقعات کو اس نقطۂ نظر سے پرکھنے، تاریخ کا اس طرح جائزہ لینے اور ان کلیات تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے اس سے پہلے تین بنیادی نقطے سمجھانا چاہتے ہیں، تین بنیادی اساسی اصول سمجھ لیجئے، پھر آپ کو یہ اگلے واقعات اور قصص کا تجزیہ کرنا آسان ہو جائے گا، معاملات کو درست طور پر سمجھ سکیں گے کہ خلفائے راشدین کے مآثر و مناقب سے یہ تمام حقائق کیسے واضح ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے شاہ صاحب نے پہلا نقطہ یہ بیان کیا ہے، نقطہ اولا، جب ہمارا مقصد
خلفائے راشدین کی زندگی کا اس انداز میں جائزہ لینا ہے کہ ان میں انبیاء علیہم السلام سے مشابہت کس درجے میں پائی جاتی ہے اور کس کس خلیفہ راشد میں وہ صفات کس کس نوعیت سے ظاہر ہوئی ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہمیں وہ معیارات طے کرنے ہیں کہ خود نبی، جسے نبی کہا جاتا ہے، اس کی کون سی ایسی بنیادی صفات یا بنیادی اس کے اصول ہیں جس سے مشابہت کس درجے میں کس کس خلیفہ کی ہے۔ تو پہلے خود نبوت کی حقیقت ہمارے سامنے آنی چاہیے، نبوت کی صفات اور اس کے بنیادی امور سامنے آنے چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے دماغ میں نبی کا خاکہ خود ساختہ ہے، خود آپ نے بنا رکھا ہے، تو وہ معیار نہیں ہے۔ نصوص قطعیہ، قرآن و حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کے نتیجے میں کون سی وہ بنیادی صفات یا امور ہیں جو نبی کی نبوت کے لوازمات میں سے ہے۔ نبی اس وقت تک نبی نہیں بنتا جب تک کہ وہ چیزیں اس میں نہ پائی جائیں۔ تو پہلے وہ متعین کرنی چاہیے، معیار پہلے متعین ہونا چاہیے۔ اب ہم اس معیار کو جب طے کر لیں گے، ان اصولوں اور صفات کو طے کر لیں گے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین یا بعد کے جتنے بھی حکمران یا لوگ ہیں وہ اس معیار سے کتنے قریب ہیں، اس کے ساتھ قربت کا تعلق کتنا ہے۔ تو تحقیق کا طریقہ کار ہی یہ ہوتا ہے۔ نقطہ اولا، در بیان صفات کے پیغمبر را از جہت پیغمبری حاصل میں شود، ان صفات کے بیان میں یہ پہلا نقطہ ہے کہ پیغمبر کو پیغمبری کی حیثیت سے جو صفات حاصل ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ باید دانست، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اصل نبوت پیغمبراں اولوالعزم، پیغمبران اولوالعزم، ارادہ حق از تبارک و تعالی، لطف بر بندگان خود و تقریب عیشاں بخیر۔ نبوت کی اصل بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ارادہ ہے، یہ بنیاد نبوت کی یہ ہے، ارادہ حق تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ بندے خیر کے قریب ہو جائیں، و تبعید عیشاں از شر، اور یہ لوگ شر اور فتنے سے دور ہو جائیں۔ اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ میری مخلوق جو ہے وہ خیر کے قریب ہو جائے اور شر سے دور ہو جائے۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے یہ ارادہ فرمایا۔ ورفع ظلمات مظالم از عیشاں، اور اللہ نے یہ ارادہ بھی فرمایا کہ انسانیت کے درمیان سے ظلم و ستم کا نظام ختم ہو جائے۔ رفع ظلمات مظالم، ظلم کی جو اندھیریاں ہیں وہ اٹھ جائیں ان لوگوں سے، اور یہ تینوں کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا کہ بواسطہ بعث پیغمبر از میان عیشاں، کہ ان کے درمیان ایک پیغمبر مبعوث فرمائے، و اعلاء کلمت او و اظہار حجج او شائع گردانیدن، اس پیغمبر کے ذریعے سے اللہ کا کلمہ غالب کیا جائے اور اللہ نے انسانیت کو ظلم سے نکالنے، ان کو خیر کے قریب کرنے، شر سے دور کرنے کی حجتیں، دلائل، وہ اس نبی کے ذریعے سے اس انسانیت کے اندر ظاہر کی جائے۔ تو نبوت کی اصل بنیاد خود حق تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ ارادہ الہی نہ ہو تو کوئی نبی نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے سورۃ القصص میں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم کمزوروں کی مدد کے لیے
ان کو اٹھائیں، ان پر احسان کریں۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ارادہ حق تبارک و تعالی نبوت کی اصل جڑ اور بنیاد ہے، اور وہ حق تبارک و تعالیٰ کا ارادہ 3 دائروں میں ہے کہ ایک تو اس کے ذریعے سے انسانیت کو خیر کے قریب کیا جائے، شر سے دور کیا جائے، اور ان میں سے ظلم و ستم کا نظام ختم کیا جائے۔ 3 مقاصد کے لیے اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ ان میں نبی بھیجے۔ ان کے علم کے ذریعے سے یہ سب چیزیں پھیل جائیں، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں، ان کا تذکیہ کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کا حکمت کے اساس پر نظام بنائیں۔ اس لیے ہم نے رسول اللہ، تو ارادہ الہیہ ہے، هو الذی بعث، اس کے بغیر نبی نہیں بنتا۔ اور ایسے ہی حدیث میں آئی ہے یہ بات، حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کی ہے۔ اللہ کا جو قول رسول اللہ کی زبان سے نقل ہو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ نے جب زمین والوں پر نظر ڈالی تو ان کے عربوں اور عجمیوں کو دیکھا کہ وہ بد اخلاقیوں میں مبتلا ہے، غصے کی نظر سے دیکھا کہ ان کے اندر جو خرابیاں ہیں، شر پھیل چکا ہے، خیر سے دور بھاگ چکے ہیں، ظلم و ستم کا انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے۔ تو پورے عرب و عجم کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے اللہ نے دیکھا، الا بقایا من اہل الکتاب، سوائے تورات اور انجیل کو ماننے والے کچھ اہل کتاب جو مخلصین، اللہ کی عبادت کے اندر چند گنتی کے آدمی وہ موجود تھے، باقی پوری دنیا شر اور فتنے اور مظالم کے اندر مبتلا تھی۔ ایسے موقع پر اللہ نے ارادہ کیا انسانیت کو اس شر سے نجات دلانے کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ حدیث قدسی ہے، پیچھے مقصد اول میں یہ پوری حدیث شاہ صاحب نے نقل کر کے اس پر بحث کی ہے، یہاں تو پچھلی بات یاد کرا رہے ہیں۔ ایسے ایک دوسری حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کو مبعوث کیا تاکہ آپ کو ان سے آزمائیں اور ان کو آپ سے آزمائیں۔ ان برے لوگوں میں آپ کو بھیج کر آپ کی آزمائش ہے کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں، اور ان کی آزمائش ہے کہ یہ کس قدر باز آتے ہیں شر اور فتنے سے۔ تو یہ آیت اور حدیث واضح کرتی ہے کہ اللہ نے ارادہ حق فرمایا کہ دنیا میں نبی بھیجیں۔ وَاَذْ لَوَازِمِ نبوت و بمنزلہ اجزاء او تمییز این شخص از پیغمبری او خواستہ ان۔ اب نبوت کے لوازمات میں سے اور اس کے بنیادی اجزاء میں سے یہ بات ہے کہ اس نبی کا، اس شخص کا تعین کرنا، اسے پہچان پیدا کرنا کہ کس مقصد کے لیے ان نبی کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تمام افراد بشر میں سے نبی جس کو اللہ بھیجتا ہے، مبعوث کرتا ہے، اس کے لوازمات اور خواص کیا ہیں، ذرا عقلی طور پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان، اس کا جو نفس ناطقہ ہے، انسان کی جو ایک اپنا وجود ہے، اس انسان کی شناخت 2 بنیادی چیزوں پر ہے۔ یہ انسان جو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز ہے، وہ اپنی 2 قوتوں کی وجہ سے۔ اس کے اندر ایک قوت عاقلہ ہے کہ یہ عقل کا استعمال کرتا ہے۔ جانور یا باقی مخلوقات
عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ حیوانیت سے انسانیت کے امتیاز کی پہلی خصوصیت اس کی قوت عاقلہ ہے، اور دوسری بڑی بنیادی خصوصیت وہ قوت عاملہ ہے۔ جتنا بہترین اور عمدہ عمل انسان کے جسم سے صادر ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ تو قوت عاملہ اور قوت عاقلہ، اس کی وجہ سے انسان باقی مخلوقات سے ممتاز ہو کر انسانیت کے شرف پر پہنچا ہے۔ اب جسے نبی کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جس کی قوت عاقلہ وہ دنیا بھر کے تمام انسانوں سے انتہائی ممتاز حیثیت کی حامل ہونی چاہیے۔ نبی کی جو عقل ہوتی ہے وہ دنیا کے تمام عقلاء سے کئی گنا بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اعقل الناس ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند، عقل کا استعمال کریں۔ اور دوسرا یہ کہ نبی کے اندر جو قوت عملیہ اور اس کی مہارت ہے وہ بھی تمام انسانوں سے اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن حکیم نے بیان کیا، شاہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کس آدمی کو ہم نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کرنا ہے، کس کو نبی بنا کر بھیجنا ہے۔ پس خدائے تعالیٰ پیغمبر را بفضل و نعمت خود بے سابقہ عملے، بغیر کسی سابقہ عمل کے پیغمبر کے اندر اپنی فضل اور انعامات کے ذریعے سے اس کی قوت عاقلہ میں بہت زیادتی عطا فرماتے ہیں کہ بسبب عام وحی از جانب غیب بروے نازل میں شود۔ قوت عاقلہ کی زیادتی کا حال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ عالم غیب سے وحی حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ عقل کا بنیادی تقاضا علم کا حصول ہے۔ جس آدمی میں جتنی زیادہ اعلیٰ درجے کی عقل ہوگی اتنا ہی وہ اعلیٰ درجے کا علم اور صلاحیت رکھتا ہو، معاملات کا فہم، معاملات کو حل کرنے کا علم اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی زیادہ عقل ہوگی۔ عقل کی پستی اور کمزوری وہ علم میں کمزوری پیدا کرتی ہے، اور پھر یہ عقل کی زیادتی علم کے حصول کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچتی ہے۔ غیر عقل مند آدمی کی نگاہ یا اس کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں ایک عقل مند آدمی کی نگاہ پہنچ جاتی ہے، اور وہاں سے وہ معاملے کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے۔ نبی چونکہ عاقل الناس ہوتا ہے تو نبی اس دنیا کے جو گرد و پیش کی چیزیں ہیں صرف وہیں تک ہی ان کا علم نہیں ہوتا، بلکہ علم کا جو مرکز حضیرت القدس اور مالائے اعلیٰ ہے، عرش الہی، وہ اپنی عقل کی بلندی کی وجہ سے وہاں کے علوم حاصل کرتا ہے۔ کائنات جہاں سے چل رہی ہے، ملکوت السماوات والارض، اس کائنات کا جو ملکوتی نظام ہے، وہاں جو علم ڈھل رہا ہے جس حالت میں، اور اس کے نتیجے میں پوری کائنات کا اس وقت منظرنامہ کیا ہے، اس کی ضروریات اور تقاضے کیا ہیں، اس کے لیے کس علم کی ضرورت ہے، تو وہ علم حاصل کرنے کی اعلیٰ ترین درجے کی استطاعت نبی میں ہوتی ہے۔ اس کی عقل بڑھتے 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 اس منبع علم تک پہنچتی ہے، اور وہاں سے اس کے پاس علم آتا ہے جس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال غار حرا میں بیٹھ کر عقل کو یکسو کیا ہے، غور و فکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ انسانیت کے جو معاملات اور
ان کی مشکلات کے تناظر میں اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور علم کے اس منبع سے رابطے کے لیے آپ سرگرداں ہیں، ووجدک ضالا، اپنی عقل کو یکسوئی کے ساتھ ادھر متوجہ کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو علم وحی الہی کی صورت میں اپنے اصل منبع سے نبی کی قوت عاقلہ پر اتری ہے، عقل کی بلندی سے۔ اس لیے وحی عقل کے بہت اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے، وحی سے حاصل کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو لوگوں نے تصور بنا لیا کہ وحی کا تعلق عقل سے نہیں ہے، ہاں بے وقوفوں کی عقل سے نہیں ہے، ورنہ تو وحی تو خود عقل کی وجہ سے ہی وجود میں آئی ہے۔ اسی طرح جانب غیب تک، یہاں تک ان کی عقل صراط بلند ہو جاتی ہے کہ وہ جنت بھی، جہنم بھی، فرشتے بھی، کائنات کی باقی چیزوں کا بھی ان کی عقل مشاہدہ کر لیتی ہے۔ جتنی عقل بلند ہوتی ہے وہ اگر ایک جگہ پر موجود بھی ہے لیکن جس صورتحال سے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر مشاہدہ کر رہا ہے تو اس کو حقائق کا زیادہ علم ہوتا ہے۔ ایک بے وقوف آدمی یا کم عقل آدمی کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، اور عقل مند کی رسائی اپنی عقل کی وجہ سے وہاں تک ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی عقل اتنی اونچی درجے کی ہوتی ہے کہ جنت، جہنم اور تمام چیزیں، کائنات کا مشاہدہ، ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ ان کی عقل کرتی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اس کی ایک آگے دلیل بھی دی شاہ صاحب نے۔ وہ واقعات عجیبہ بصور مثالیہ میں بینت، اور وہ عالم مثال میں موجود عجیب و غریب واقعات کو اپنی عقل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بسوئے این قوت اشارت واقع شدہ است، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس قوت عاقلہ کی نبی کی بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ اس حدیث میں جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب یہ نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ خواب عقل کی بلندی کی اساس پر نظر آتا ہے، خاص طور پر الرؤیا الصالحہ، سچا خواب، یعنی جو کچھ خواب میں دیکھا وہی کچھ وقوع پذیر ہو گیا تو یہ سچا خواب ہے۔ تو یہ سچا خواب عقل کی بلندی کی تناظر میں آتا ہے، اس لیے اس کو نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا گیا۔ تو نبی کی قوت عاقلہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور وہ خواب کی مانند ہر چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے، عالم غیب کا۔ اسی طرح وہ ہمچنی در قوت عاملہ او مدد میں دہن، ایسے ہی انبیاء علیہم السلام کی جو قوت عاملہ ہے اس کو بھی اللہ کی طرف سے اتنی مدد دی جاتی ہے، ان کی جسمانی طاقت، قوت، ان کے اعصاب، ان کی ہمت، ان کے جتنے بھی عملی فنکشن جسم کے ہیں ان کو مدد دی جاتی ہے۔ بسبب سمت صالح نصیب او شود، اس کی وجہ سے ان میں ایک اعلیٰ ترین انسانیت اخلاق کا وصف ہے سمت صالح، وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سمت صالح کی کئی دفعہ تعریف پچھلے درسوں میں ہو چکی ہے۔ سمت صالح کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اور اس کا کردار، اس کے تمام اعضاء وہ ایک پیج پر ہو، یعنی اس کی علمی اور عقلی قوت اور اس کی عملی استعداد دونوں کی دونوں ایک پیج پر ہیں۔ وہ جو کچھ بولتا ہے، سوچتا ہے، وہی کچھ اس کا جسم کرنے کے لیے تیار ہے، اس میں کوئی ہچکچاہٹ یا کوئی کمزوری اور نقص نہیں پائے جاتے، اور اس کے جسم کے تمام اعضاء جتنے بھی نظام ہیں، اس کا دماغ
اس کا قلب، اس کے باقی تمام اعضاء وہ ایک پیج پر ہوتے ہیں، جیسا اندر ہے ویسا باہر ہے۔ یہ نہیں کہ اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو، زبان سے کچھ کہے اور عمل کچھ کرے، ایسا نہیں۔ سمت صالح میں ہر چیز ایک پیج پر ہوتی ہے، اور قوت عمل وہی اعلیٰ ہوتی ہے کہ جس میں تمام عملی قوتیں پورے انہماک کے ساتھ جو کام کرنے لگیں، سب چیزیں وہی کام کر رہی ہیں۔ یہ انسان کا بڑا نقص ہے کہ اگر اس کی عملی قوتیں ایک چیز ایک کام کر رہی ہے، دوسری چیز دوسرا کام کر رہی ہے، تیسری چیز تیسرا کام کر رہی ہے، تو یہ بکھری ہوئی قوت جو ہے وہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی بکھرا ہوا ہوگا، یکسوئی نہیں ہوگی۔ مثلاً کوئی آدمی لکھ رہا ہے تو دماغ بھی لکھ رہا ہو، ہاتھ بھی لکھ رہا ہو، جسم بھی ہو، مکمل قوتیں اس کے پیچھے ہوں۔ یہ نہیں کہ لکھ کچھ اور رہا ہے، دماغ میں کوئی اور چیز گھوم رہی ہے، تو یہ تضادات جو عملی قوتوں کے ہیں وہ نتیجہ صحیح پیدا نہیں کرتے۔ تو اس میں سمت صالح کی اعلیٰ ترین درجے کی قوت ہوتی ہے، وہ اجتناب از معاصی، اور اس قوت عاملہ کی بلندی کی وجہ سے گناہوں سے بہت دور ہوتا ہے وہ رعایت آداب، مراعات، وہ آداب کی پوری پوری رعایت، جو بھی جس عضو کا یا عمل کے بنیادی آداب ہیں ان کو وہ اپنے پیش نظر رکھتا ہے، ان کی رعایت رکھتا ہے۔ وہ تدبیر منازل، سمت صالح کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ گھریلو نظام بھی بہت عمدہ چلائے، تدبیر منزل جسے کہتے ہیں۔ وہ اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی ایک ایسے عمل کا مظاہرہ کرے جو نمونے کا ہے۔ ایسے وہ سیاست مدینہ، ملکی سیاسیات اور اس کے نظم و نسق کے اندر بھی اس کے اندر ایک ڈسپلن ہو، سیاسی نظم و نسق قائم کرنے کی اعلیٰ درجے کی اس کی عملی صلاحیت ہو، بوجہ ہے کہ ازاں خوب تر صورت نہ بندد، ایسے طریقے سے کہ اس سے بہتر سیاست کرنا ممکن نہ ہو، اس سے بہتر گھر چلانا ممکن نہ ہو۔ یہ اس کی قوت عاملہ کی زیادتی ہے اور اس کے اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ بروئے کار آیت، و خلق شجاعت، و سخاوت، و کفایت، و عدالت، اس کے اندر اعلیٰ درجے کی بہادری ہو، اس کے اندر سخاوت، کفایت شعری، عدل و انصاف کا خلق اعلیٰ ترین درجے میں اس کی قوت عاملہ کی زیادتی کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔ اور پھر بڑی اہم کام، وہ شناخت مصلحت ہر وقت کہ از استقامت، قوت عاملہ حاصل میں شود کہ ہر وقت کے اندر کون سی اس دور کی، اس وقت کی مصلحت ہے، اس کی پہچان، اور پھر اس وقت کے مطابق کس درجے کی عملی استقامت ضروری ہے وہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اسے حاصل۔ اور وہ کمال ای قوت عاملہ کی اس قوت کا یہ کمال یہاں تک پہنچ جاتا ہے جس کو اصطلاح میں عصمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی کو جب ہم معصوم مانتے ہیں یا عصمت کا اطلاق کرتے ہیں تو دراصل یہ اس کی قوت عاملہ کے درجہ کمال کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس کے عمل میں کسی بھی قسم کی منفی چیز نہیں پائی جاتی، وہ ہر چیز سے بچا ہوا ہوتا ہے، عصمت رکھتا ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس قوت عاملہ کی زیادتی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السمت الصالح جزء من 25 جزءا من اجزاء النبوہ، نبوت کے 25ویں حصوں میں سے ایک حصہ سمت صالح ہے۔ قوت عاقلہ کی بلندی نبوت کے 46ویں حصے میں سے کیا ہے؟ ایک حصہ ہے۔ اور قوت عاملہ کی
اعلیٰ درجے کی صلاحیت، سمت صالح، وہ نبوت کے 25ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے، کیونکہ عمل کے لیے زیادہ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ نبوت کے اگر کل 25 حصے کیے جائیں تو اس کا ایک حصہ ہے۔ تو عاملہ کی قوت کے اضافے کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں، اور قوت عاقلہ میں اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزء من النبوہ۔ شاہ صاحب کہتے جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، نبی کی تعریف سامنے آ گئی، نبی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس کی قوت عاقلہ بھی اور قوت عاملہ بھی اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے، عام انسانوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، بلند تر درجے کی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وچوں ہر دو قوت علی الوجہ الذی ینبغی مہذب شون، جب یہ دونوں قوتیں جیسا کہ اس نبی کے مناسبت سے اعلیٰ ترین درجے کی ہونی چاہیے، جب یہ مہذب ہو جاتی ہیں، وَاَز جانب غیب برائے ہر یک مدد فرود آید، اور غیب اللہ کی جانب سے ہر ایک دونوں قوتوں کو مدد اور کمک پہنچائی جاتی ہے، اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ عقل کی بلندی اور قوت عمل کی یکسوئی اور استقامت، در مجاری امور شخص برکات بسیار بظہور میں آید، اس کے نتیجے میں جتنے وہ معاملات دنیا میں کرتے ہیں نبی، تو اس میں اللہ کی طرف سے بہت بے شمار برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، برکات کا ظہور ہوتا ہے کہ احصائے عام متعذر است، کہ ان تمام برکتوں کو ایک جگہ جمع کرنا بڑا مشکل ہے، اتنی بے شمار برکتیں آتی ہیں۔ اور اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہی نکتہ ایک اور اچھے انداز میں سہل التناول میں تمہارے سامنے، جس کو سمجھنا مزید آسان ہے، وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں۔ اما نکتہ سہل التناول کہ جامع برکات باشد بگویم، یہ اگر ساری برکتوں کو جمع کرنے کے تناظر میں ایک آسان نکتہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے، بگویم اگر خواہی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نبی کی صفات کو سمجھنا چاہتے ہو تو فرض کرو کہ ایک آدمی میں 4 آدمی پائے جاتے ہیں، گویا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو جو 4 انسانوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ عام فہم انداز میں شاہ صاحب سمجھا رہے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس میں 4 انسان غیر انبیاء میں سے یا دنیا کے عقل مندوں میں سے 4 انسان جمع کریں تو ایک نبی بنتا ہے۔ فرض کر لو کہ 4 شخص را در تن جمع کردہ ان، کہ 4 افراد ایک جسم کے اندر جمع کر دیے اور نام آ مجموع، اور ان چانوں کے مجموعے کا نام نبی رکھ دیا۔ نبی 4 قوتوں کا مجموعہ ہوتا ہے، 4 افراد گویا کہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نبی گویا کہ بادشاہوں میں سے ایک اولوالعزم بادشاہ ہوتا ہے، سیاستدان اور حکمران ہوتا ہے۔ غیر انبیاء میں سے ایک بادشاہ نمونے کا منتخب کر لو جو عدل و انصاف کرنے والا ہو دنیا کی تاریخ میں، تو نبی کے اندر ایک فرد جمع ہوتا ہے بادشاہ، اور بادشاہ یا حکمران جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والا، حکومت قائم کرنے والا، اس کے جتنے بھی اخلاق تمہارے دماغ میں آئے ہیں، نوشیروہ عادل مثلاً تاریخ میں عدل کا سب سے بڑا ایک نمونہ اور معیار سمجھا جاتا ہے کہ عدل و انصاف قائم کرنے والا، تو نبی میں نوشیروہ عادل پورا کا پورا ہے، ایک شخص بادشاہی کے بالطبع والمرتبہ بادشاہ عالم شدہ باشد، ایسا بادشاہ جو اپنی طبعی جبلت
اور اپنے طبعی مرتبے کی وجہ سے بادشاہ بنا ہے، رسمی بادشاہ نہیں۔ یعنی طبعی خصوصیات، اپنی جبلی فطرت کی اساس پر اس نے اپنی حکمرانی قائم کی ہے، تبھی بادشاہ ہے، اس کو پیش نظر رکھو۔ نہ برسم یعنی باتباع وہ بادشاہ ہو، طبیعت اس کی بادشاہوں والی ہو، رسمی بادشاہ نہیں، یعنی بادشاہے کہ ذل نفس ناطقہ او بر مردمان میں افتد، تبھی بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا نفس ناطقہ اتنا بہادر، دلیر اور اونچے درجے کا ہوتا ہے کہ اس کے نفس ناطقہ کے سائے کے سامنے اس کا جب ذل پڑتا ہے تو انسانوں کو جرأت اس کے مقابلے کی نہیں ہوتی، وہ اس کے فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ اپنی قوت عاقلہ اور اپنی قوت عاملہ کی وجہ سے اس کی ڈیسیژن میکنگ طبی طور پر ایسی ہوتی ہے کہ باقی لوگ اس کے فیصلے، اس کے علم اور اس کے اقدامات کے سامنے بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس سے بہتر ان کی عقل نے سوچا ہی نہیں ہوتا، اس سے بہتر انہوں نے انسانیت کے لیے کوئی عمل سوچا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ طبعی طور پر جس کے نفس ناطقہ میں یہ بادشاہت اور حکمرانی کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی بات بیان کرتے ہیں تو خود بخود لوگ اس کے ذل کی وجہ سے، اس کے نفس کے ذل کی وجہ سے اس کی اطاعت پر مجبور ہوتے ہیں، حکمرانی قائم ہوتی ہے۔ اور وہ بسبب ذل، اس نفس ناطقہ کے اس ذل اور سائے کے نتیجے میں انسانیت کے اندر ایک وحدت اور ایک جڑاؤ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوسائٹی جو بکھری ہوئی ہوتی ہے، منتشر ہوتی ہے، حکومت کا بنیادی کام وحدت پیدا کر کے اس پورے معاشرے کو امن و امان اور معاشی خوشحالی سے ہمکنار کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک یونٹی پیدا کی جاتی ہے۔ حکومت وحدت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، انتشار پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو کا یہ فلسفہ، یہ سامراجی ہے۔ فطری اور طبعی حکومت وہ ہوتی ہے کہ جو انسانوں میں ایک وحدت پیدا کرے، علم کی بھی اور عمل کی بھی۔ تو بادشاہ عالم جو ہوتا ہے اصل، اس کا ذل یعنی اس کے اثرات سوسائٹی پر اتنے مرتب ہوتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ جو رہنے والے ہیں ان میں ایک اجتماعیت، التیام، آپس میں ایک جڑت پائی جاتی ہے۔ وہ انتظام درمیان افراد بشر حادث میں شود، اور ایسا نظم و نسق اور نظام انسانوں کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سب لوگ ایک پیج پر آ کر ایک شناخت رکھتے، اس پوری ریاست اور سوسائٹی کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر یکے بر جائے خود قرار گرفتہ، اور وہ ہر آدمی سے، بادشاہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جس درجے کی اہلیت اور صلاحیت کا حامل ہوتا ہے تو اس صلاحیت کے مطابق ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پر فٹ بیٹھ جاتا ہے، کسی کی اہلیت کا انکار نہیں کیا جاتا۔ جس میں جس درجے کی عقلی یا عملی صلاحیت ہے اس کے مطابق ایک تنظیم اور سسٹم وجود میں آ جاتا ہے۔ درمیان ایشا ترتیب مناسب پدید میں آیت، اس قوم کے بادشاہ کے تمام افراد میں ایک خاص ترتیب ظاہر ہو جاتی ہے کہ بسبب ترتیب وحدت بظہور انجامت، کہ اس بادشاہت کی وجہ سے اس وحدت میں ایک خاص ترتیب قائم ہو گئی، ایک وحدت پیدا ہو گئی، اور اس وحدت کا نام ہے ریاست۔ شاہ صاحب نے یہاں لفظ اس کے لیے استعمال کیا وحدت مدینہ۔ مدینہ کی تعریف جو شاہ صاحب نے کی ہے سیاست المدینہ کی، کہ وہ ربط الواقع بین اہل المنازل شتیٰ، بہت سارے گھروں کو آپس میں جوڑنے والی جو وحدت اور رابطوں کا نظام ہے، اس سے بحث کرنا سیاست المدینہ ہے۔
تو دنیا کی اقوام میں قوموں میں وحدت پیدا ہو کر ریاست کا وجود اس نظم مملکت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کے تمام لوگ یکساں طور پر ایک وحدت میں پرو کر امن، عدل، انصاف، معاشی خوشحالی کے ماحول میں ترقی کرتے ہیں۔ بعام وحدت مدینہ نام ایشا گردد، اس کو وحدت مدینہ یا ریاست مدینہ، یہاں مدینہ سے مراد شہریت، سویلائزیشن، ایک خاص قسم کی شہریت اور سویلائزیشن پیدا ہو جاتی ہے اس بادشاہ کی حکمرانی کے نتیجے میں۔ از انواع اہل قلم و سپاہیان و مدبران جیوش و سیاست کنندگان مدن و مزارعان و تجار وغیرہم، کہ ان تمام کو ملا کر، جس میں اہل قلم بھی، تحریر لکھنے والے، کتابیں لکھنے والے، سپاہی بھی، لشکروں کا نظم و نسق کرنے والے افسران بھی، سیاست کرنے والے نمائندگان بھی، جی، اور اسی طرح کاشتکاری، تجارت، صنعت، اس سے متعلقہ جو اپنے اپنے شعبوں کے امور ہیں، وہ سب مل کر ایک ریاست کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ایک وحدت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں پس اگر اجتماع و ترتیب درمیان این فرق متحقق نبود، بسبب ذل نفس ناطقہ او کے بر ایشاں افتادہ، در ضمن افعال و اقوال از او اثر رو مدینہ متحقق گرد، بالفرض اس بادشاہ سے پہلے اس طرح کا اجتماع اور ترتیب اور نظم و نسق اور نظام موجود نہ ہو، سسٹم موجود نہ ہو، تو جو طبعی طور پر بادشاہ اپنی قوت عاقلہ اور عاملہ کو استعمال میں لا کر اپنے اثرات کو مرتب کر کے ان تمام کو ایک وحدت دے کر ایک پورا سسٹم بنا دیتا ہے، اجتماعیت قائم کر دیتا ہے، اس کے افعال و اقوال اسے مدینہ بنا دیتے ہیں۔ اور اگر پہلے سے ریاست موجود ہو تو اس کو اعلیٰ درجے کے کمال تک وہ بادشاہ اور حکمران آگے پہنچا دیتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، یونان کی، یورپ کی، ایشیا کی، ہاں جی، بادشاہوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ایسا ہی ہوا۔ خود مسلمانوں میں خلافت عثمانیہ، خلافت عباسیہ، ہاں جی، ان کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، ریاستیں کیسے بنی، ہاں جی، طاقت اور قوت کیسے وجود میں آئی، اور کیسے ایک نیا بادشاہ آتا ہے تو پہلے سے ریاست موجود ہے، اس کو کیا سلطان محمد الفاتح نے استنبول فتح کر کے خلافت عثمانیہ کو نقطہ عروج تک نہیں پہنچایا؟ بایزید یلدرم نے کیسے اگلے مرحلے میں کیا ہے خلافت عثمانیہ کو بام عروج پر پہنچایا؟ تو یہ پوری تاریخ ہے۔ پچھلے مقصد میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ بات اگر نبوت کی سمجھ نہیں ہے تو گزشتہ قوموں کی تاریخ پڑھو، جی، بادشاہت اور حکمرانی کے طور طریقے سمجھو۔ اگر ریاست موجود ہو تو اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے وہ بادشاہ۔ وہ ہر نبائشتے کہ دروے ہست زائل گردد، جتنی بھی کمزوریاں اس ریاست میں ہیں، نالائقیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اس کو زائل کر کے اس ریاست کو مستحکم اور مضبوط بنا دیتا ہے بادشاہ۔ قصہ کوتاہ، مختصر بات یہ کہ ہرچہ دنی بادشاہ بالمرتبہ میں باید، کہ اس بادشاہ جو اپنے مرتبے کی وجہ سے بادشاہ ہوا ہے وہ اپنے بخت، حکمت، عدالت، بہادری، کفایت شعری، سخاوت وغیرہ وغیرہ، ان تمام کے ساتھ اگر ایک بادشاہ کا کوئی معیار آپ نے دماغ میں طے کیا ہے ان امور کے حوالے سے، تو یوں سمجھ لو کہ نبی کا اندر جو 4 افراد پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک حصہ نبی کا، اس کے جسم کے وجود کا، اس کی عقل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ تمام بادشاہی کے اوصاف نبی میں پائے جاتے ہیں۔ ہمہ در نبی مشاہدہ کن، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرو کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو نبی کے ساتھ جوڑ کر ایک وحدت پیدا کر دی صحابہ کی۔ یا قرآن نے کہا لو انفقت ما فی الارض جمیعا
ما الفت بین قلوبہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین میں موجود سارے خزانے بھی خرچ کر لیتے تو آپ اتنی بڑی مضبوط وحدت قلوب کو اپنے ساتھ جوڑنے میں کامیاب کبھی نہ ہوتے۔ یہ ہم نے کیا، اللہ پاک فرماتا۔ تو چار اشخاص گویا کہ نبی کے وجود کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک شخص بادشاہ، نبی طبعی طور پر اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے بادشاہ عالم ہوتا ہے، سیاستدان اور حکمران ہوتا ہے۔ وہ نظم و نسق قائم کرتا ہے، تدبیر المنزل سے لے کر بین الاقوامی سیاست تک کے کام کرتا ہے۔ یہ نبی کا کرائیٹیریا ہے۔ عام طور پر آج غلامی کے زمانے میں ہمارے دماغوں میں نبوت کے منصب کا صرف تذکرہ، جی وہ جی جو عبادات کے لیے دنیا میں آتے ہیں، وہ جی صرف نماز روزہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، وہ ذکر اذکار کے لیے آتے ہیں۔ شاہ صاحب نبی کا پہلا تعارف ہی حکمران کی حیثیت سے کرا ہے۔ نبی حکمران ہوتا ہے، سیاست کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے، قوموں میں وحدت اور جوڑ پیدا کرتا ہے اپنی سیاسی طاقت کے ذریعے سے۔ دوسرا فرد نبی کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا عقل مند اور حکیم اور دانشور کا ہونا، وہ حکیمیں کہ در حکمت عملی فائق شدہ۔ دنیا میں بادشاہوں کے بعد بادشاہوں کے جو وزیر اعظم اور دانا اور دانشور لوگ ہوتے ہیں، وہ تھنک ٹینکس جو معاملات کا تجزیہ کر کے رائے دیتے ہیں، بادشاہ کو حکمت عملی متعین کرتے ہیں۔ وہ حکیم جو حکمت نظری اور حکمت عملی کے دونوں جامع ہوتے ہیں۔ انسان جب علم کی دنیا میں آتا ہے تو علم کی دنیا سے حکمت نظری پھوٹتی ہے اور عمل کی قوت سے حکمت عملی پھوٹتی ہے۔ اس لیے جب حکمت کی تعریف کی جاتی ہے تو حکمت نظریہ اور حکمت عملیہ، حکمت نظریہ جو الہیات اور ریاضیات اور سوسائٹی کے علوم سے متعلق جتنے امور ہیں ان پر وہ مشتمل ہوتی ہے، اور حکمت عملیہ جو تہذیب اخلاق سے لے کر تدبیر منزل اور سیاست مدن تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک حکیم، نبی کے اندر ایک حکیم بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ تو ڈسیژن میکنگ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اپنے بتبع اور اپنی ذات کے اعتبار سے، اور حکیم وہ جو ایک عقل و دانش کی بنیاد پر حکمت عملی کاموں کی متعین کرتا ہے۔ تو نبی دوسرا شخص گویا کہ نبی کے اندر ایک حکیم اور عقل مند کا ہوتا ہے کہ وہ علم اخلاق، تدبیر منازل اور سیاست مدن کو اچھے طریقے سے شناخت بھی کرتا ہے، اور اس علم کے منہج کو گزشتہ زمانوں کے مقابلے میں نکھارتا ہے، اخلاقیات کے نئے معیار طے کرتا ہے، تدبیر منزل کو نئے اسلوب پر حکیم کا کام ہوتا ہے مرتب اور منظم کرتا ہے، سیاست مدن کے نئے زاویے متعارف کراتا ہے، روایتی سیاست کے بجائے اعلیٰ درجے کی سیاست۔ وہ بر علم آہاں اکتفا نہ نمودہ، وہ صرف اس علم پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ ان تمام صفات کو تحققاً و تخلقاً، تحقیقی طور پر بھی اور اپنے اخلاق کے تناظر میں بھی، یعنی وہ فطری حکیم ہوتا ہے، مصنوعی نہیں، فطری اور تخلیقی طور پر اس کے اندر ان تمام شعبوں سے متعلق تخلیقات ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی ایسا عقل مند اور دانا آدمی جو تخلیقی کردار کا حامل ہوتا ہے، دروے نمایاں شدہ و آثار این صفات حیناً فحیناً از وے میں ترادت، وہ وقتاً فوقتاً یہ صفات اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ وہ درمیان مردم شائع میں شود، اور لوگوں کے درمیان وہ ایسی پھیل جاتی ہیں،
وہ ایسی تکنیک استعمال کرتا ہے کہ لوگ اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، ایسی پروڈکٹ تخلیق کرتا ہے جو لوگوں کی ضرورت بن جاتی ہے، اس طریقے سے پھیل جائے کہ کل اناء یترشح بما فیہ، جو عربی ضرب المثل ہے کہ ہر انسان کے برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، جیسا برتن ہوگا ویسے ہی چھلکے گا۔ تو اس حکیم میں تخلیقی چیزیں اس طرح چھلکیں کہ وہ علم اخلاق، تہذیب اخلاق، وہ تدبیر المنزل گھریلو نظام، اور سیاست مدینہ، ملکی اور قومی بین الاقوامی نظم و نسق سے متعلق امور کو نئے زاویوں سے مرتب اور منظم کرنے کی چیزیں اور اس سے متعلق حکمت عملی ظاہر ہو۔ خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ حکمت جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے تو اسے گویا کہ بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی۔ اور قرآن حکیم نے جہاں بھی کسی پیغمبر کا ذکر کیا ہے تو یہ جملہ استعمال فرمایا ہے کہ آتیناہ حکما و علما، یا آتیناہ الحکمہ، ہم نے ان کو حکمت عطا کی، مقرون اوست۔ تو نبی کے اندر ایک وصف بادشاہت کی، گویا کہ ایک شخص چھپا ہوا ہوتا ہے بادشاہ کے روپ میں، حکمرانی کے روپ میں، اور ایک حکمت کے روپ میں ایک حکیم، دانشور، عقل مند، فقیہ، جو قوانین اور ضابطے اور طریقہ کار وضع کرتا ہے جس کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں۔ اور ایک تیسرا انسان بھی نبی کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ صوفی مرشدے کہ در زمرہ صوفیہ نشستہ، مصدر کرامات عجیبہ و خوارق غریبہ گشتہ۔ تیسرا یوں سمجھ لو کہ نبی کے اندر ایک صوفی بھی بیٹھا ہوتا ہے، ایسا مرشد کہ جو اپنے متعلقین کے درمیان عجیب و غریب کرامات ظاہر کرتا ہے، اور عجیب و غریب طریقے سے دلوں کو کھینچ کر دین کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ عالم ربانی جو دلوں کو کھینچتا ہے اپنی نفس ناطقہ کی قوت سے، قوت عاقلہ سے بھی اور قوت عاملہ سے بھی، اس کی توجہات کا مرکز اپنے مریدین اور اپنے متعلقین ہوتے ہیں۔ تو نبی کے اندر ایک مرشد عالم بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ صوفی تو زیادہ سے زیادہ اپنے اپنے متوسلین اور مریدین کے چھوٹے سے حلقے کے اندر کام کرتا ہے، لیکن رسول جو نبی ہوتا ہے وہ مرشد عالم ہوتا ہے۔ جیسے بادشاہ عالم ہے، حکیم عالم ہے، ایسے ہی مرشد عالم ہے۔ وہ بقوت ارشاد خود و تاثیر صحبت خود، وہ اپنی صحبت کی تاثیر سے اور اپنی رشد و ہدایت اور لوگوں کو رہنمائی دینے کی قوت سے، ارشاد کی قوت عقل سے پھوٹتی ہے۔ ربانی صوفی وہ ہے، مرشد وہ ہے جس کی عقل کی بلندی سے پھوٹنے والے ارشادات لوگوں کو، دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ان کی عقلوں کو جھنجھوڑتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اپنی قلب کی صحبت سے، قربت سے وہ ان کے اوپر توجہ ڈال کر ان کو کیا ہے، سیدھے راستے کی طرف لاتا ہے، گمراہی کے بیابانوں سے نکال کر وہ رشد و ہدایت کے میدانوں کے اندر انہیں داخل کرتا ہے، راہ نجات ظاہر کرتا ہے، اور پھر بہت قریب رکھ کر سالہ سال تہذیب نفس خود بطاعات و ریاضات کردہ، کہ اپنے نفس کی تہذیب اللہ کی اطاعت اور ریاضتوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ بعض اشباہ آہاں پے بارواہ آہاں بردہ و مقامات علیہ و احوال سنیہ کسب فرمودہ، اور وہ مسلسل ان کی روحوں پر اپنے نفس کا سایہ ڈال کر اپنی طرف متوجہ کر کے اپنے متعلقین کو مقامات عالیہ تک پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں
کہ در مقامات مشائخ ما قدس اللہ اسرارہم خواندہ باشی، جیسا کہ تم ہمارے مشائخ اولیاء اللہ علماء ربانیین اور خاص طور پر مشائخ نقش بند، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو مقدس کرے، ان کے بارے میں تم پڑھ چکے ہو کہ وہ کیا کرتے ہیں، خاص طور پر نقش بندی بزرگ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دلوں کا تزکیہ کرتا ہے وہ مرشد عالم، اور کتاب پڑھاتا ہے قرآن، اور حکمت سمجھاتا ہے۔ تو نبی میں تیسرا فرد مرشد عالم، بادشاہ عالم، حکیم عالم اور مرشد عالم۔ اور نبی کا اگر چوتھا شخص متعارف کرانا ہے تو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ جبرائیل۔ نبی کے اندر ایک چوتھا شخص جبرائیل ہوتا ہے۔ جبرائیل کے جارحہ از جوارح تدبیر الہی شدہ، جو اللہ کے نظم و نسق چلانے کے آلوں میں سے ایک آلہ ہوتا ہے جبرائیل۔ وہ واسطہ اخذ علوم حقہ از منبع العلوم گشتہ، کہ وہ منبع علوم سے عرش الہی سے علم حاصل کرتا ہے اور کر کر نبی تک پہنچاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہر وقت اس کا حضرت القدس سے نبی کا تعلق رہتا ہے۔ وہ جبرائیل وہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ نقد حال اوست از جذر جبلت او راہ بحضرت القدس کشادہ است، اس نبی کی حال یہ ہوتی ہے کہ ان کی فطرت کا جو جذر ہے، گہرائی ہے، مرکز ہے، اس کو حضرت القدس کی طرف کھلا راستہ ملتا ہے۔ جیسے ہی نبی پر سوال ہوتا ہے، نبی کا قلب اور اس کی جبلت حضرت القدس پہنچ کر وہاں سے اللہ سے علم لے کر انسانیت کے سامنے منتقل کرتی ہے۔ نبی میں چوتھا جو خصوصیت ہوتی ہے وہ جبرائیل کی۔ وَأَزَارَ علوم مجردہ عالیہ بر عقل و قلب او فرو ریختہ، اسی راستے سے، حضرت القدس کے راستے سے اعلیٰ درجے کے جو علوم عالیہ ہیں وہ اس نبی کی عقل اور قلب پر منتقل ہوتے ہیں، فرو ریختہ۔ وہ خفایا عالم، پورے عالم کی مخفی باتیں، اور خفایا بھی اور خبایا بھی عالم ملکوت، وہ اس کے سامنے مشبہ ہو جاتے ہیں، وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ نبی ان چار شخصوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں بادشاہ عالم، مرشد عالم اور حکیم عالم اور جبرائیلی خصوصیات کا حامل، تبھی تو جبرائیل نازل ہو کر آپ کے اندر کی اس روح کو مخاطب کر کے جبلت کو وہ علوم منتقل کرتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نبی کے اوپر نازل ہونے والی عام فہم برکات ہیں۔ عام لوگ یا بادشاہ کو جانتے ہیں، یا کسی عقل مند اور دانا کو جانتے ہیں، یا کسی مرشد عالم اور صوفی کی بات جو ہے ان کے دلوں پر اثر کرتی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو لوگ مانتے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھ لو کہ نبی کے اندر چاروں جمع ہوتے ہیں۔ یہ نبی کا معیار ہے نبوت کا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اب جب یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی، بعض تأمل باید کرد، غور و فکر کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کن چیزوں کی طرف توجہ فرمائی تھی؟ در ایام خود بقدام چیز اعتناء تمام فرمودن، کس بنیادی کام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی تھی؟ واز آثار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چے چیز در عالم باقی ماند، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کے دنیا عالم پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور باقی چھوڑ کر آپ گئے؟ دریں باب کار فرمائی حدث ذہن باید شد، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارکردگی کا اندازہ لگاؤ، اپنے ذہن کو ادھر متوجہ کرو۔ وَاَز جزیات بکلیات
و از مقدمات و مقاصد انتقال باید فرمود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کے جزیات سے کلیات کی طرف اور مقدمات صغریٰ کبریٰ جوڑ کر ان کے مقاصد کی طرف اپنے ذہن کو منتقل کر کے غور و فکر کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ اور اگر اس نقطۂ نظر سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور و فکر کریں تو باید دانست یہ سمجھ لو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے تو اس دنیا کے اندر شرک تھا عبادات میں، اور لوگ غیر اللہ کے ساتھ اس شرک کے اندر اس طریقے سے مشرکین جو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان سے مدد مانگنے کا طریقہ پھیلا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، عبادات کو فراموش کر چکے تھے۔ وہ دین حنیفی جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف مکے والوں نے منسوب کیا ہوا تھا اس میں بہت سی تحریفات کر چکے تھے۔ وہ لوگ مکہ والے درندوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں میں مبتلا تھے، مانند سبا بیک دیگر میں جنگیدن، اور جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھڑتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ان تمام امور کو باطل قرار دے دیا، شرک ختم کر دیا، آخرت کے مجازات اور حساب و کتاب کو ثابت کر دیا، جتنی تحریفات کی تھیں وہ آپ نے ختم فرما دی، اور آپ کے نفس قدسی کی شعاع وہ اس مکے کی قوم کے جو عقل مند لوگ تھے، ذکی ترین لوگ تھے، ان کے قلوب پر پڑی۔ ذکی ترین ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ابو ذر غفاری وغیرہ وغیرہ صحابہ، ان کے قلوب پر آپ کے نفس کا سایہ پڑا، جس نے ان تمام کو اکٹھا کر کے ایک لڑی میں پرو دیا۔ وہاں جماعت دین حق را بفہم درست تلقی نمودن، اور اس کو دین حق کا صحیح فہم آپ نے ان کے دلوں میں ڈالا۔ وبہمت کارکشا نصرت دادن، اور پوری ہمت سے ان کی مدد پہنچا کر ان کی طاقت واضح کی اور رشد و ہدایت کے راستے پر ڈالا۔ اسلام کو کفر سے امتیازی خصوصیت بخشی، اور وہ مردمان در دین حق آمدن شروع کردن، اور لوگ فوج در فوج دین حق میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی لوگ آپ کے قریب متوجہ ہوئے اور آپ نے یہ اقدامات کیے مکہ میں، تو اچانک عام طور پر عرب اور خاص طور پر ان کے بڑے لیڈر قریش، انہوں نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعصب اختیار کیا اور آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے درپے ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری قوت خداداد سے ان کا مقابلہ کیا اور ان سے جنگیں لڑیں، استقامت فرمائی۔ اور پھر اس پورے عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مخصوص جماعت نے، شاہ صاحب کہتے ہیں وہ یاران خود را سپر وے ساختاز مشرب عشق چے بادہا کے نہ خوردن، کہ یہ جو قریبی یاران تھے آپ کے ابو بکر و عمر، انتہائی اولوالعزم لوگ، کہ انہوں نے عشق کے کون سے پیالے پی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سینہ سفر ہو گئے۔ کس نے کیا کیا قربانیاں دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا سے بچانے کے لیے، کون کون سے عشق کے ایسے پیالے تھے جو نہ پیے ہوں صحابہ نے۔ وہ چے مستی ہا کے نہ کردن، اور عشق کے یہ پیالے پی کر کیا مستی ظاہر کی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، کون کون سی تکلیفیں نہیں برداشت کی۔ مکہ میں جب یہ حال ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ازاں معمور شدن بہجرت و جہاد بتائید الہی درباب مسائی کے زیادہ ازاں مقدور بشر نہ باشد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ہجرت کر جائیں مدینہ منورہ، اور جہاد اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہوئی کہ اس سے زیادہ طاقت سے جہاد ہو ہی نہیں سکتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ نے کیا۔ بجا ورد یاران ہما بحرکت ایشا متحرک
جیسے ہی آپ ہجرت کے لیے متحرک ہوئے اور جہاد کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے تمام یاران اور دوست صحابہ جو ہیں وہ بھی متحرک ہو گئے۔ وَبَذَ عزیمت عیشہ عازم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیمت اور استقلال کے مطابق وہ بھی صحابہ نے بھی عزم کر لیا تا کہ فتح واقع شدہ، یہاں تک کہ فتوحات واقع ہو گئیں اور دشمنوں اور کفار کو ہزیمت ہوئی، جاہلیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، مظالم ختم ہو گئے، اور وہ علم جس سے لوگ نا آشنا تھے ان میں پھیل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے، اور وہ ان کے درمیان جو حسد و کینہ بغض وغیرہ ان کے درمیان تھا وہ نابود ہو گیا۔ تمام صحابہ ایک جان، ایک وحدت، جیسے ایک بادشاہ ایک ریاست قائم کر لیتا ہے، ان تمام کی ایک وحدت پیدا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ ہما یک دل و یک زبان بر کلمہ حق متفق، تمام کے تمام ایک دل کی طرح اور ایک زبان کی طرح متفق ہو گئے صحابہ۔ وہ برازداد جو بھی اس کی ضدیں تھی ان کے وہ منکر ہو گئے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تم پر ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، مکے کے تمام 12 قبیلے ایک دوسرے سے سر پٹول تھے، مدینے کے اوس اور خزرج ایک دوسرے کی جان کے درپے تھے، دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظم و نسق، آپ کی بادشاہت، آپ کے قلوب پر اثرات، آپ کی حکمت، آپ کی تمام خصوصیات کے نتیجے میں ایک جان، ایک وحدت، ایک یونٹ، ایک ریاست قائم ہو گئی۔ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بنیادی علوم ہیں ان کے پھیلاؤ کا کام کرنا شروع کر دیا، اور یہاں شاہ صاحب نے 10 علوم بیان کیے ہیں۔ علم قرآن بود و علم ایمان، اور علم ایمان کی تشریح کی ہے ارکان 5 اسلام، 5 بنیادی رکن جو اسلام کے بنی الاسلام علی 5، جو ایک علم قرآن کا، دوسرا علم ایمان کا، تیسرا علم احسان کا، اور احسان کی تعریف کی ہے یعنی الصور طاعات پہ بارواح بردن، کہ جو ظاہری جسم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی عبادات ہیں وہ روح کے اندر بھی سرایت کر جائیں، اس کو علم احسان کہتے ہیں۔ نمبر 4 علم شرائع، اور علم شرائع کا تعلق ہے از اصلاح تدبیر منازل و سیاست مدن و آداب معاش و ہر یکیرا با اوضاع معینہ مقید ساختن۔ تو علم شرائع بھی سکھایا صحابہ کو، کہ جس میں گھریلو نظام، سیاست مدن، قومی سیاست، معیشت کے آداب، معاشی نظام، اور ہر ایک کے قوانین اور ضابطے اوضاع خود متعین کر دیے۔ نمبر 5 علم الرقائق، دلوں کو نرم کر کے اللہ کی طرف جوڑنے کا، زہد کا علم جسے کہتے ہیں۔ ایسے علم اخلاق صالحہ 6، و علم فضائل اعمال 7، و علم مناقب کبرائے امت 8، اور علم معاد آخرت کا علم 9، اور و علم فتن 10۔ یہ 10 علوم شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بیان کیے ہیں، تفہیمات الہیہ میں۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو یہ 10 علوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ یہ ولی اللہ ہی نظریہ ہے تفسیر پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا۔ آج سوال ہو رہا تھا کہ جناب ہماری ولی اللہ تفسیر میں اور ان کی تفسیر میں کیا فرق ہے جو آج کل خود ساختہ تفسیروں کے دائرے بناتے ہیں؟ وہ تو ان علوم کو مانتے ہی نہیں، علم احسان کو مانتے ہیں، نہ علم فتن کو مانتے ہیں، نہ علم فضائل کو مانتے ہیں، نہ علم احسان کو مانتے ہیں۔ یہ 10 علوم ہیں قرآنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب میں منتقل کیے ہیں۔ یہ ہے تفسیر، یہ ہے کتاب و سنت کی تشریح، اس کی اساس پر دین سمجھا جاتا ہے۔
یہ ولی اللہ ہی اصول تفسیر ہے، تاکہ یہاں تک کہ تمام دور و قریب کے تمام لوگوں تک یہ علوم قرآنیہ پہنچ گئے، اور وہ ذکی و غبی ہمہ فائدہ یاب شدن، اور چاہے وہ ذہین تھا یا غبی آدمی تھا، تمام کو ان علوم قرآنیہ کا فائدہ پہنچا، سوائے ان کے ہر اس آدمی کے جو بے نصیب کہ شقاوت ازلیہ بدبختی، ازلی بدبختی نے ان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے اور وہ مراتب خیر سے پیچھے رہ گئے، ان کے علاوہ باقی تمام میں یہ علوم قرآن پھیل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت افراد بشر فرمود، انسانی افراد کی تربیت کی، اور وہ یاران دنی باب کوشش ہا بکار بلند، اور آپ کے جو یار دوست تھے صحابہ کرام، انہوں نے آپ کی اس کوشش کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ دیہاتی، صحرا میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے، ہر جگہ کے محسنان و مقربان گشتن، صحرار بادیہ نشین بھی محسن بن گئے اور مقربہ بارگاہ الہی ہو گئے۔ شاہ صاحب یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جزا اللہ عز وجل ھذا النبی الکریم، اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ درجے کی جزا دے اس نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَأَعْوَانَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کی مدد کی اور نبی کے ساتھ مل کر یہ کام کیا، احسن الجزا، اور وحشرنا معہم، اور ہمارا بھی اللہ حشر ان کے ساتھ کرے اور ہمیں بھی ان کے درمیان جنت میں داخل کر دے، اور ہمیں بھی اے اللہ اپنی رویت، ہاں جی، وہ ان کے زمرے میں بٹھا کر ہمیں بھی اپنی زیارت کرا دے، اور اس کا کرم نازل کرے ایک ایسے اچھے مقام پہ جو ملیک مقتدر جنت میں انسانوں کا ہے۔ یہ پہلا نکتہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں صحابہ کے، خلفائے راشدین کے مناقب و معاصر پڑھنے سے پہلے تو یہ نکتہ ذہن نشین کر لیں کہ نبی کون ہوتا ہے، نبی کی خصوصیات کیا ہیں، اور نبی کے ساتھ کام کرنے والوں نے کن کن مراحل سے گزر کر دین حق کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ یہ پہلے نکتہ سمجھ لیں، پھر آگے شاہ صاحب نے دوسرا نکتہ وہ بیان کیا، اور پھر تیسرا، پھر اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے باقی۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔